حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ننھے شہزادے تھے، غلام بن کر حضور کی خدمت میں آئے تھے، حضور نے انہیں اپنا لیا تو ایسے کہ اپنی کفالت میں لے لیا، اپنی پرورش میں لے لیا، جیسا کہ کسی کو لے کر پال لیا جاتا ہے، ایڈاپٹ کر لیا جاتا ہے۔ جاہلیت میں ایک رسم تھی، اسلام نے اس کا رد کر دیا کہ کسی کو پال لیا جاتا تو اس کو حقیقی خونی رشتے کا درجہ دے دیا جاتا۔ شریعت مطہرہ نے فرسودہ جو رسم تھی اس کا رد کیا۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ سورہ احزاب میں اس کی تفصیل میں نازل ہو گئی۔ ایک مثال مختصراً عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں کہ ایک مسئلہ یہ آ گیا تھا۔ آج بھی ہمارے پاس لوگوں کی بڑی غفلتیں ہوتی ہیں، کسی کو گود لے لیتے ہیں تو حقیقی بیٹے کی طرح اس کو سمجھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے نام کے ساتھ والد کا، اس کے خونی رشتے والے والد کا نام نہیں لگایا جاتا، گود لینے والے کا لگایا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایسا عمل کرنا ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں ایسا عمل کرنے والے کے لیے دوزخ کی وعید بیان کی گئی۔ الغرض یہ ایک جاہلیت کی رسم، اس دور کا رواج تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت زید کو اپنے پاس رکھ لیا تو وہ لوگ حقیقی بیٹے کا درجہ دینے کے لیے گویا حالات پیدا کرنے لگے۔ جاہلیت کی فکر کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اختیار کریں ایسا باور کروانے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت زید کو جب اپنی تربیت میں رکھا، ان کی پرورش کی، بڑا کیا، یہاں تک کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کروایا۔ لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ حضرت زینب سے ان کا جو بیاہ تھا وہ نباہ ہونے نہ پایا، دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں اس قانون کی وضاحت کرتے ہوئے کہ جو پالا ہوا لڑکا ہوتا ہے حقیقی رشتے کا وہ بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی سگی بہو نہیں بن سکتی۔ جب حضرت زید نے ان کو چھوڑ دیا، علیحدگی اختیار کر لی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو شریعت کے احکام طے کرنے کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضور نے حضرت زینب کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اب چیمی گوئیاں ہونے لگی، زبانیں بد زبانی کرنے لگی، بے ادبی پر لوگ آمادہ ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت اپنے کلام مجید میں سورہ احزاب میں فرما دی۔ فلما قضى زید منها وطرا، حضرت زید جو صحابی ہے حضور نے جنہیں پال لیا تھا وہ حضور کے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ جب ان کا نکاح ہوا انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک وقت گزارا، اب علیحدگی اختیار کر لی گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، زوجنا کہا اے مصطفیٰ ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ سے کروا دیا ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَتَرًا۔ جب پالے ہوئے لڑکے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں اور پھر وہ ان کے لیے ایک مشقت کی بات نہ ہو جائے، ان سے رشتہ دوسرا کرنے کی بات آ جائے تو ان سے رشتہ کرنا چاہیے، دوسرے سے نہیں کرنا چاہیے، تیسرے سے کرنا، چوتھے سے نہیں، اس لیے کہ ان کا فلاں پالنے والے سے رشتہ ہے۔ ان تمام جاہلیت کے رسم و رواج کو ختم کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب نے اس کی وضاحتیں نازل فرما دی اور حقیقت حال سے واضح کر دیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تمہارے درمیان جلوہ فرما سید کائنات پیکر حمد و ثنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں۔ حضور کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اپنا رسول بنایا ہے۔ حضور کا مقام کیا ہے؟ وہ تاجدار ختم نبوت ہے۔ رب العالمین نے انہیں خاتم النبیین کی تاجوری عطا فرمائی ہے، آخری نبی ہے۔
है नबियों के दरवाजे को खत्म करने वाले बनकर हुजूर जलवा फरमा हुए हैं। खबरदार वो तुम में किसी मर्द के वालिद नहीं हो सकते। हजरत ज़ैद को हुजूर ने पाल लिया था। हकीकी रिश्ता नाता न समझना, खूनी रिश्ता इससे कायम नहीं हो सकता। दूसरी रिश्तेदारियां अब अगर आगे बढ़ानी होती है शादी के सिलसिले में तो शरीयत मुतहरा में मुसलमानों को अल्लाह और उसके रसूल ने इसकी इजाजत अता फरमाई है। ये एक एतराज का मकाम है कि हुजूर ने हजरत ज़ैद की अहलिया से कैसे निकाह फरमाया। वो हकीकी रिश्ता समझ बैठे थे। अल्लाह ने दोनों बातों की, दोनों शुबहात की नफी फरमा दी। एक के हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम तुम में से किसी मर्द के वालिद नहीं। दूसरे पाले हुए बेटे की जो छोड़ी हुई अलहदा की हुई बीवी है उससे अगर कोई रिश्ता कायम करना चाहता है, उसे कोई सहारा देना चाहता है, उसकी आगे की जिंदगी के लिए अच्छे रास्ते फराहम करना चाहता है तो अल्लाह उसके रसूल ने इसकी इजाज़त दी है। खुद सईद कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह करके उस जाहिलियत की फरसूदा फिक्र को, बातिल रिवाज को रद्द करके ख़त्म करके बता दिया।